بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، اب تک آپ سورہ نوح کے مضامین کو سماعت فرما رہے تھے. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایاں فضل و احسان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سورت کا نام ہے سورہ مدثر. یہ سورہ مزمل کے بعد ہے. سورہ مزمل کا بیان اس سے پہلے میں کئی سال پہلے کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ لوگ نماز کو قائم کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اپنے پاس موجودہ مال کو جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں فقراء، غرباء، یتامى، مساکین پر خرچ کرتے رہیں، اور جو چیز بھی آپ باری تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے وہاں آخرت میں اس کا بدلہ پالیں گے، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بہترین انجام دنیاوی اعتبار سے انسان کا بڑھیا بنا دیتا ہے. ہوا خیرا واعظم اجرا. یہ تمام چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں تمام دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، اور ان کا ثواب بھی بہت بہتر ہے، بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رحم فرمانا یعنی اطاعت کی توفیق دیتے رہنا اور ساتھ میں گناہوں سے بچاتے رہنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ مضمون سورہ مزمل کے آخر میں تھا، اور اس کے بعد آپ یہاں یہ غور فرما لیں کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑ ہے. قرآن مجید کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، جیسے سورہ بقرہ کا جوڑا سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کا جوڑا سورہ مائدہ ہے. ایسی قرآن کی تمام صورتوں کی حالت ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی ان کے مضامین ایک جیسے ہیں. یہاں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی حالات اور نجی معاملات کے بارے میں بیان فرمایا تھا. قم اللیل الا قلیلا. یہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص حالات تھے. اور یہاں سورہ مدثر کے آغاز میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب آپ قوم کی اصلاح کریں، یعنی دوسروں کے حالات کو درست کریں. سورہ مزمل میں اپنے حالات کو درست رکھیں. سورہ مدثر کے آغاز میں ہے کہ آپ دوسروں کے حالات کو بھی درست کرنے کی فکر کریں. یاد رکھیں کہ مزمل کے معنی بھی ہیں چادر اوڑھنے والا، کپڑے میں لپٹنے والا، اور مدثر کے معنی ہیں لحاف اوڑھنے والا. دونوں میں فرق یہ ہے، ویسے تو قریب قریب معنی آتے ہیں اس کے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باریک کپڑے کا استعمال فرماتے تھے اور کبھی موٹے کپڑے کا استعمال فرماتے تھے. جیسے آپ سردیوں کے موسم میں لحاف کا استعمال فرماتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں چادر بھی نہیں اوڑھتے یا ہلکی چادر آپ اوڑھتے ہیں. تو ایسے ہی کبھی آپ نے
کوئی کپڑا استعمال فرمایا، کبھی آپ نے کوئی کپڑا استعمال فرمایا، اس لیے دو لفظ الگ الگ ہیں، مزمل اور مدثر۔ یاد رکھیں انسان کے اندر انسان دو لباس، دو چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ کھال سے لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بنیان، یہ ڈائریکٹ کھال پر لگا رہتا ہے، اس کو عربی کے اندر بولتے ہیں شعار۔ اور جو لباس کے اوپر لباس ہوتا ہے، جیسے کرتا ہے، شرٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو عربی میں کہتے ہیں دثار۔ یہ فرق ہے شعار میں اور دثار میں۔ تو اندر کھال پر جو کپڑا لگتا ہے اس کو بولتے ہیں شعار، اور جو لباس کے اوپر لباس ہے اس کو بولتے ہیں دثار۔ یہ فرق ہے دونوں لفظوں کے اندر۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت والا خطاب فرمایا، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھ۔ یہ نہ تو نام لیا سرکار کا اور نہ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا اے نبی اٹھ یا اے رسول اٹھ، یہ نہیں فرمایا۔ یہ محبوبانہ خطاب ہے، عاشقانہ خطاب ہے۔ جیسے ہم کسی بھی انسان کو پیار میں، محبت میں کہہ دیتے ہیں اے موٹا لباس اوڑھنے والے چل اٹھ، یہ جو ہے خطاب عاشقانہ کہلاتا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کپڑے کے اندر کیوں لپٹے تھے؟ وجہ اصل میں مسلمانوں یہ ہے کہ غار حرا کے اندر تو سب سے پہلے ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ یہ 5 آیتوں کا اللہ پاک نے ذائقہ چکھا کر باقی کلام کو روک لیا، باقی قرآن مجید کو روک لیا کہ ذائقہ چکھو، یہ سبق یاد رکھو، کیونکہ بار بار روزانہ ذائقہ چکھایا جائے گا تو جو چیز کثرت کے ساتھ بار بار کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اس کی اہمیت کو ذرا کم کر دیتا ہے۔ ذائقہ چکھایا اور پھر ذائقے کو روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے چین ہو گئے، کیونکہ قرآن سے بڑا روحانی ذائقہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے زیادہ بڑی لذت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ صاحب لذت ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب عجائب ہے، صاحب غرائب ہے، صاحب قدرت کاملہ ہے، صاحب قدرت تامہ ہے، اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ بے مثال ذات قدسی صفات ہے، تو اس کا کلام قرآن مجید بھی بے مثال ہے، وہ بے مثال بے نظیر تو اس کا قرآن بھی بے مثال بے نظیر ہے۔ لہذا اتنا بڑا ذائقہ چکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے 3 سال تک جبریل کو روک لیا، اور ظاہر ہے کہ جبریل تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ایک معمولی سا فرشتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، تو جبریل جیسا فرشتہ بغیر مرضی خدا کے کیسے جا سکتا تھا؟ لہذا اتنے بڑے ذائقے کو چکھا کر اللہ پاک نے قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج روزانہ نکلتا ہے، کوئی سورج کو دیکھتا بھی نہیں، کہاں دیکھتے ہیں لوگ؟ لیکن ظاہر ہے کہ چاند جب اس کی چاند رات ہوتی ہے تو سب کوٹھوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ بولو چاند رات روزانہ ہوتی ہے یا مہینے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے؟
ایک مرتبہ ہوتی ہے تو لوگ اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. زر غبن تزدد حبن، ناغا کر کے ملاقات کیا کر محبت بڑھے گی. یہ صحابہ نے نکتہ بہت اچھی طرح سمجھا تھا. اس لیے پانچوں نمازوں کے اندر مسلمانوں گیپ ہے، پانچوں نمازوں میں گیپ ہے. یہ نہیں کہ پانچوں نمازیں ایک ساتھ پڑھوا دی جائیں، نہیں. صبح طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھوا دی، اور اس کے بعد زوال آفتاب تک کوئی نماز فرض نہیں کی کہ کاروبار کرو، دکانداری کرو، تجارت کرو، لین دین کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھوا کر سورج ڈھلنے سے پہلے کوئی نماز فرض ہے؟ کوئی نماز 10 بجے آپ پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کوئی اذان 10 بجے ہوتی، 11 بجے ہوتی؟ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ گیپ رکھ دیا تاکہ نمازی نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں برقرار رکھے. اور اس کے بعد زوال آفتاب کے بعد عصر تک گیپ کر دیا، پھر عصر کے بعد مغرب تک گیپ کر دیا، پھر مغرب سے عشاء تک گیپ کر دیا. غرضے کے تھوڑا وقفہ رکھا، بریک رکھا، تاکہ انسان کے ساتھ جو دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں انسان ان چیزوں کو بھی انجام دے سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکے اور باقی تمام چیزوں کو بھی انجام دے سکے. اور اللہ نے فرما دیا کہ باقی تمام چیزیں بھی جو اگرچہ دنیاوی اعتبار سے لگتی ہیں پر میری نسبت پر کرو گے تو اس پہ بھی تمہیں اجر آخرت عطا کیا جائے گا. جیسے سرکار نے فرمایا حَتَّى مَا تَجْعَلُوا فِي امراتِكَ، یہاں تک کہ وہ چیز جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے اللہ نے اس کے اندر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ پاک کی شان کریمی ہے. فرمایا پانی پیو تو میری نسبت پر پیو، دیکھو تمہیں جنت ملتی کہ نہیں ملتی. کسی بیمار کی دوا لا کر دو، میری نسبت پر لا کر دو، دیکھو تمہیں جنت ملتی کہ نہیں ملتی. کسی کے اعانت کے طور پر تم قرضے کو ادا کر دو، اس کی مدد کر دو، دیکھو جنت ملتی کہ نہیں ملتی. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، کیلے کا چھلکا ہٹا دو، شیشے کے ٹکڑے ہٹا دو، کانچ کے ٹکڑے ہٹا دو، کانٹے ہٹا دو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، دیکھو تمہیں جنت ملتی کہ نہیں ملتی. نیت کا فرق ہوتا ہے. نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہو تو یہاں بیٹھنا، قرآن سننا، یہاں آنا اور پھر اس کا قصد کر لینا، اس کی نیت کر لینا، اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیتا ہے؟ اتنا سارا یا بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب دیتا ہے. بولو کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے کیونکہ اس کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس کی عطا بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا یہ خطاب جو ہے مسلمانوں، ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھ، ہوا کیا جب 3 سال تک وہی بند رہی اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک بند رہی اور ایک روایت کے مطابق 20 دن تک بند رہی. اب اتنا میٹھا کلام وہ 40 دن بند ہو تو مصیبت اور 20 دن تک بند رہے تو بڑی آفت. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین تھے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی اور لوگوں کے درمیان جناب یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ تو دعویٰ ہی جھوٹا تھا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آیا ہے، بالکل غلط ہے. اللہ پاک نے پہلے تو اس کو رفع فرما دیا اور فرمایا
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا نہیں اور نہ تیرے ساتھ کوئی دشمنی کی۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام راستے میں تشریف لے جا رہے تھے اور بے چین تھے کہ کیا ہوا، کیسے کہوں، کیسے پیغام پہنچواؤں کہ یہ قرآن پاک دوبارہ جاری کر دیا جائے۔ تو اس بے چینی کے عالم میں آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ اوپر سے آواز آئی، اے محمد، کیا آواز آئی؟ اے محمد۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک لٹکی ہوئی کرسی ہے، وہ کرسی کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، جیسے ہماری کرسی اس وقت زمین پر رکھی ہے، ٹکی ہوئی ہے، لیکن وہ کرسی ٹکی ہوئی نہیں تھی، معلق، آسمان زمین کے درمیان لٹکی ہوئی۔ دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا، یعنی جبریل فرشتہ، وہ اس کرسی پر بیٹھا ہے، اس کرسی پر۔ اب کرسی بھی نورانی اور فرشتہ بھی نورانی، سبحان اللہ، اور یہ دیکھنے والا پیغمبر بھی نورانی اور اللہ پاک بھی نورانی۔ اب محمد کی آنکھیں نورانی، کان نورانی، رخسان نورانی، ہونٹ نورانی، تمام ایک ایک بال نورانی، داڑھی کا بال ہو یا جناب سر کا بال ہو، لہذا آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جبریل فرشتہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، آپ تسلی رکھیں، کوئی کلام نہیں پہنچایا، اللہ پاک کی طرف سے کوئی کلام نہیں پہنچایا۔ پھر یہ جو ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، آپ یہاں غور کریں تو یہ دعویٰ بالکل صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی آیت کے شروع میں کیا ہے؟ اقرا، کیا ہے؟ الف، کیا ہے؟ الف، اور 5ویں آیت کے آخر میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، یعلم کے آخر میں میم ہے، اور دین نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کہی یا محمد نے کہی۔ اقرا کے شروع میں الف آ گیا اللہ کا، اور معلم یعلم کے آخر میں میم آ گیا محمد کا۔ اب دین کائے کا نام ہوا بتاؤ؟ صرف اللہ کے کہے ہوئے کا، یا صرف محمد کے کہے ہوئے کا، یا دونوں کے کہے ہوئے کا؟ دونوں کے کہے ہوئے کا۔ نماز میں قرآن مجید میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ نماز قائم کرو، پر کیسے قائم کریں؟ ظہر میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہوا نہیں، یہ بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو محمد کا کہا ہوا در حقیقت اللہ کا کہا ہوا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لہذا اب یہ 3 سال کے بعد یا 40 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد جو وحی نازل ہوئی، یہ 20 دن یا 40 دن یا 3 سال کا عرصہ، یہ فترت وحی کا عرصہ ہے، وحی کا رک جانا کیا کہلاتا ہے؟ فترت الوحی، وحی کا رک جانا۔ اور اس میں اللہ پاک نے یہ بھی اشارہ فرمایا وحی کو روک کر کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر محمد کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو یہ تو روزانہ کلام بنا کر پیش کرتے، لیکن کوئی کلام پیش نہیں کر رہے۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ بھیجتا ہے، محمد کا یہ کلام بنایا ہوا نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔
تو یہ 5 آیتوں کے بعد سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ قریب قریب اترنے والی صورتیں ہیں، ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ اللہ پاک نے شروع میں ہی محبوبانہ خطاب کر کے بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی عنایت فرمائی۔ جیسے بچہ مدرسے کے اندر آتا ہے، اسکول کے اندر آتا ہے تو اس کو ٹافی دی جاتی ہے، اس کو مٹھائی دی جاتی ہے، اس کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، اس کو تسلی کے کلمات کہے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک کپڑے میں لپٹنے والے پیغمبر، اور ان دونوں لفظوں کے بعد اللہ نے پھر حضور کو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ پھر یہ سلسلہ قائم ہو گیا۔ یہ شروع میں تسلی دی گئی کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اے محمد ہماری توجہ آپ کی جانب ہے، ہمارا التفات آپ کی جانب ہے، ہمارا سایہ آپ کے اوپر ہے، تمام چیزیں آپ کے اوپر ہم نے قربان کر رکھی ہیں، اپنا کلام بھیج کر آپ کو نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو آپ ہماری نگاہ کے اندر ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے سامنے ہیں، ہماری نگاہ کے اندر موجود ہیں۔ ادھر مت دیکھو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ میں محنت کر رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ عرض میں یہ کر رہا تھا، فرمایا اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اب یہ جو کرسی پر جبریل کو دیکھا تھا اس سے کپ کپی چڑھ گئی، کیا جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، اور ڈر اور خوف کے موقع پر واقعی لرزہ طاری ہو ہی جاتا ہے۔ جب آدمی ڈرتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ارتعاش کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو پہلے لرزے تھے کہاں پر؟ غار حرا کے اندر، اور اب لرزے ہیں دوسری وحی پر۔ جبریل فرشتے کو دیکھا کہ ایک پر ہے پورب میں اور دوسرا پر ہے پچھم میں، اتنا بڑا فرشتہ۔ اب جبریل کا جب یہ حال ہے تو خود اللہ کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو جسم سے پاک و صاف ہے، اس کے تو اعضاء ہی نہیں ہیں، لہذا ڈر گئے اور گھر واپس آئے، اور اہلیہ سے کہا زملونی زملونی، ارے بھئی مجھے کچھ اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، جاڑا لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی، کمبل اڑا دیا، آپ لپٹ گئے۔ جیسے ملیریا کا بخار جس کو آتا ہے وہ لپٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ لپٹ جاتا ہے، جاڑا لگتا ہے اس کو، چاروں طرف سے لحاف پر لحاف جلوا دیتا ہے، لیکن جاڑا دور نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح یہ تو قرآن کی عظمت کی کپ کپی تھی، قرآن مجید کی بڑائی کی کپ کپی تھی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوئی۔ تو اللہ نے پھر خطاب فرمایا کہ میاں آپ کو ہم نے کپڑے میں لپٹنے کے واسطے تھوڑا ہی بھیجا ہے، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ کپڑے میں لپٹ گئے، چادر میں لپٹ گئے، کپ کپی اپنے اوپر طاری کر لی۔ آپ کو ہم نے اس واسطے نہیں بھیجا کہ آپ کپ کپی طاری کر کے کپڑے کے اندر لپٹ جائیں۔ اٹھیے، یا ایھا المدثر قم، اٹھیے بھائی اٹھیے، جو پیغام ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ پبلک تک پہنچائیے۔
آپ کو لیٹنے کے واسطے تھوڑا ہی بھیجا ہے. قم، اٹھیے. اور اٹھنے میں آدمی حرکت کرتا ہے یا جمع رہتا ہے؟ بولو جی. حرکت کرتا ہے. حرکت میں اللہ نے اس لیے برکت رکھی ہے. حرکت میں برکت رکھی. آپ اپنے گھر سے چل کر آئے، آپ نے حرکت کی، قدم اٹھائے تو آپ کو یہ چیز سننے کو مل گئی. اور اگر آپ اپنے گھر رہتے کہ کیسے جاؤں کیسے جاؤں کیسے جاؤں، تو 1000 رکاوٹیں اور موانع اور عوائق شیطان پیدا کر دیتا اور آپ کو روک دیتا. نہیں، قدم آگے بڑھاؤ. قدم آگے بڑھا کر آؤ تاکہ حرکت میں آپ کا علم بڑھتا رہے، قرآن پاک سے تعلق آپ کا بڑھتا رہے. کیوں جی، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ معمولی سا معمولی انسان بھی اس بات کو سمجھ لے گا. کوئی ڈھیٹ جاہلی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. وہ ڈھیٹ جاہل ہے، وہ سوائے معاند کے اور کچھ نہیں، سوائے حاسد کے اور کچھ نہیں. یہ تو بات معمولی سا آدمی بھی سمجھ لے گا. کسان پھاوڑا چلاتا ہے، جمع رہتا ہے یا حرکت کرتا ہے؟ بولو جی. ہل چلاتا ہے، حرکت کرتا ہے، جمع رہتا ہے، حرکت کرتا ہے. اور قرآن پاک پڑھنے میں بھی زبان کو حرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور آدمی نماز میں ایک سا کھڑا رہتا ہے یا حرکت کرتا رہتا ہے؟ کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے. اور جی اللہ نے ہر چیز کے اندر حرکت رکھی ہے. جب آپ روٹی کھاتے ہیں تو منہ میں لقمہ رکھنے کے بعد منہ کو روک لیتے ہیں یا چپ چپ کرتے ہیں، لقمہ چباتے ہیں؟ بولو جی. آپ دانتوں سے اس لقمے کو پیستے ہیں. کہا گیا اطباء کی طرف سے کہ ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبانا چاہیے. کتنی مرتبہ؟ تب جا کر ہاضمہ صحیح رہے گا. اور وہ جو جلدی جلدی کھانا ہوتا ہے، جیسے بچے جلدی جلدی کھاتے ہیں نا مقابلے میں، کہ اگر میں نے دیر لگا کے کھائی تو یہ والا بچہ زیادہ کھا لے گا. نہیں، وہ تو بچوں کی بات، زیادہ کھا لے گا وغیرہ وغیرہ، جلیبی زیادہ کھا لے گا. بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں. تو ایک لقمے کو کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ چباؤ گے تو ہاضمہ صحیح رہے گا. اور یہ 32 مرتبہ چبانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے منہ میں 32 دانت رکھے ہیں. کتنے؟ کتنے؟ دیکھو گن کے دیکھو، شیشے میں دیکھنا، آئینے میں ہے. تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2. یہ دانتوں کی تقسیم ہے. تو 32 دانت رکھیں داڑوں سمیت. لہذا ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبائیں گے تو منہ کا تھوک جس کے اندر اللہ نے ہاضمے کی طاقت رکھی ہے وہ آپ کے لقمے میں زیادہ ملے گا. جب زیادہ ملے گا تو یار پہلوان صاحب الگ سے چورن کی ضرورت نہیں آ رہی بات سمجھ، نمک سلیمانی کی ضرورت نہیں، ہاضمولا کی ضرورت نہیں، نمک جالینوس کی کوئی ضرورت نہیں، حب کبید نوشادری کی ضرورت نہیں، جیلوسیل MPS کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے وہ ہمارے آپ کے منہ میں تھوک ایسا رکھ دیا کہ جناب اس کے اندر ہضم کرنے کی طاقت موجود ہے. اور کوئی بھائی دیکھو لقمے کو صحیح طور سے نہ چبائے اور سٹک نلی سٹک تار، کب بنوں اور کب جاؤں بازار، یہ معاملہ کرے تو اس میں اللہ کی کیا غلطی ہے؟ کچھ نہیں. پھر معدے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کو چبانا پڑتا ہے. دانتوں سے جو چیز رہ جائے تو اللہ نے معدے کے اندر بھی دانت رکھے ہیں، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے منہ کے اندر دانت مضبوط ہیں. لہذا بھائی جو کسر رہ جائے تو معدے کے دانت اس کو پیس لیتے ہیں، لیکن آدمی منہ کے دانتوں کے ذریعے پیسے ہی نہیں تو معدہ کیا کرے گا؟ معدہ کمزور ہو جائے گا، اس کے اوپر آؤٹ آف کنٹرول لوڈ پڑ جائے گا. لہذا شریعت نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی اس کے اندر عمل کرنے میں واقعی 100% فائدہ ہے. خیر تو کب کپی تاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم، ایک کپڑے میں لپٹنے والے محبوب پیغمبر اٹھو نا، اٹھو.
جیسے ماں کہہ دیتی ہے اپنے بچے سے صبح میں یا دوپہر میں، ارے بھائی اٹھو بھائی، اسکول کا ٹائم ہو گیا بھائی، ڈریس بھی چینج کرنی ہے، تمہیں ناشتہ بھی لینا ہے، تمہیں ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے، تمہیں کاپیاں بھی چیک کرنی ہے، چلو بھائی اٹھو۔ لہذا اٹھایا جاتا ہے قم۔ اور سورہ مزمل میں کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل۔ ابھی بتایا میں نے کہ قرآن کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، قرآن کی صورتیں ایک جیسا مضمون ہے دو صورتوں میں، جیسے سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا جوڑا ہے، سورہ انفال سورہ توبہ کا جوڑا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا جوڑا ہے۔ قرآن کی ہر دو صورتوں میں جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا، یعنی دونوں کا مضمون، مرکزی مضمون ایک سا رکھا۔ تو وہاں کیا تھا؟ قم اللیل۔ میں نے بتایا کہ وہاں ذاتی معاملات کے اوپر تنبیہ تھی، ارے بھائی اٹھو، رات میں اٹھو، اٹھو اور تم اللہ کی عبادت کرو، یہ ذاتی حال تھا۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا کہ اب جب تم نے یہ چیز سیکھ لی تو اب یہ چیز دوسروں تک پہنچاؤ۔ قم فانذر، قم فانذر، اٹھو بھائی اور قوم کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بیدار کرو، باخبر کرو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا قم، تبھی تو نماز کے اندر قیام فرض ہے۔ کیا ہے نماز میں؟ قم اللیل۔ کوئی بھائی دیکھو معذور ہو وہ بات ایک الگ ہے، بخار اتنا شدید ہے اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تو چلو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ بری بات، کیونکہ قیام کے اندر جب آدمی ہاتھ باندھتا ہے ناف کے نیچے تو اس میں زیادہ اللہ کی کبریائی ٹپکتی ہے۔ ہاتھ کس کے سامنے باندھے جاتے ہیں؟ بڑے کے چھوٹے کے؟ بڑے کے، اور اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، بڑوں کا، اس لیے ہاتھ یہاں پر بندھوائے جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں یہاں پیٹ پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا فرض نہیں، نہ واجب ہے، سنت ہے، پر اظہار تعظیم خدا کے طور پر چلو بھائی چلو، اللہ کے سامنے عظمت اور اس کے جلال اور کبریائی کا اظہار کرو۔ تو وہاں تھا قم اللیل، یہاں قم فانذر، باخبر کرو اپنی قوم کے لوگوں کو۔ یہاں پر انذر ہے جو بنا ہے انذار سے، اور انذار کے معنی آتے ہیں شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کو نقصان دہ چیز سے ڈرانا، یہ ہے انذار۔ اور دیکھو اسی وجہ سے ہر نبی کو نذیر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نذیر کے معنی پیار محبت سے، شفقت کے طور پر سامنے والے کو مضر نقصان دہ چیزوں سے بچانے والا، یہ کیا ہے؟ نذیر کا مفہوم ہے۔ جیسے کمرے کے اندر سانپ موجود ہے اور بچے کو پتہ نہیں کہ کمرے میں سانپ ہے، تو اسکول سے بچہ آیا اور اس سے ماں نے کہا کہ بیٹے کمرے کے اندر مت جانا، سانپ ہے۔ تو یہ دشمنی میں کہہ رہی ماں یا پیار میں کہہ رہی ہے؟ بولو جی، پیار میں، شفقت میں، محبت میں، نقصان دہ چیز سے، کیونکہ یہ بچہ اس سانپ کو مارنے پر قادر نہیں، لہذا یہ انسان جہنم کی آگ سے خود بچنے پر قادر نہیں جب تک اللہ نہ بچاوے، اور اللہ بچاوے گا جب یہ اللہ سے بچنے کی دعا مانگے گا۔ پڑھا نہیں آپ نے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے, تو جب کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. لہذا چونکہ بندوں کو پتہ نہیں کہ کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا چیز فائدہ مند ہے, تو بتانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ یہ چیز نقصان دینے والی ہے اور یہ چیز نفع دینے والی, فائدہ دینے والی ہے. اس لیے ہر نبی کو کہا گیا نذیر اور بشیر, نذیر اور بشیر. نذیر پیار محبت کے ساتھ نقصان دینے والی چیزوں سے بچانے والا, یہ ہے نذیر. نذیر کے معنی صرف ڈرانے والے کے نہیں, ہرگز نہیں. جیسے حکیم صاحب کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ چیز کھاؤ گے تو تمہارے ورم آ جائے گا, اگر یہ چیز کھاؤ گے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی, پھر نیند نہیں آئے گی, وغیرہ وغیرہ. وہ بچاتا ہے. اور دیکھو اگر یہ تم نے بدپرہیزی کی تو یہ دوا تمہیں فائدہ نہیں کرے گی, ہرگز نہیں کرے گی. وہ ڈراتا ہے. تو حکیم صاحب دشمنی کرتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب دشمنی کرتے ہیں یا پیار محبت میں کہتے ہیں اچھا ہے بھائی اس پیشنٹ کو فائدہ ہو جائے, اچھا ہے اس مریض کو فائدہ ہو جائے, وہ بار بار. اور اب تو صاحب لوگ اتنا پرہیز پوچھتے ہیں, اتنا پرہیز پوچھتے ہیں, آلو کھا لو, ہر چیز کی تفصیل معلوم کرتے ہیں. حکیم صاحب کو غصہ آ جاتا ہے. پہلے تو لوگ جو تھے, اب تو یہ زمانہ ایسا نہیں, زمانے کے لوگ ایسے نہیں, پہلے علاج کرنے والے غسیلے ایسے ایسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. ہمارے مراد آباد کے اندر حکیم گلیرے مشہور تھے, وہ تو سیدھے گالیاں بکتے تھے لیکن مریض برداشت کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حکیم صاحب کی ضرورت ہے. اب تو کوئی بکے دیکھے بھائی تو نہیں تو ڈاکٹر صاحب موجود ہے, ڈاکٹر صاحب ایلوپیتھک والے نہیں تو ہومیوپیتھک موجود ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک طریقہ علاج نہیں, بہت ہیں. اب یہ بد اخلاقی بھی ہے. مریض کو گالیاں بکنا یہ درست نہیں, یہ مریض کو برا بلا کہنا درست نہیں. پیار سے آپ اس کو سمجھا سکتے, لیکن بعض مرتبہ بھائی حکیم بھی انسانی ہے, ڈاکٹر بھی انسانی ہے, اس کو غصہ آ جاتا ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانی طبیب ہیں. کیسے؟ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جسمانی دوائیاں بھی بتائی ہیں. کیا اس کو بولتے ہیں طب نبوی. طب آپ نے بتایا دیکھو شہد میں یہ ہے, کلونجی میں یہ ہے, میتھی کے دانے میں یہ فائدہ ہے, وغیرہ وغیرہ. احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. تو جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو اللہ نے طبیب بنایا اور روحانی اعتبار سے بھی آپ نے جسموں کی بھی اصلاح کی اور روح کی بھی اصلاح کی. جیسے قرآن کریم جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے اور روح کی بھی اصلاح کرتا ہے. کوئی پوچھے کہ قرآن کریم کیسے اصلاح کرتا ہے جسم کی؟ قرآن کریم کیسے باڈی کی اصلاح کرتا ہے, جسم کی اصلاح کرتا ہے؟ میرے پاس دلیل ہے اس کی. فرمایا اللہ پاک نے کلو, کھاؤ, وشربو, اور پیو, ولا تسرفو, حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بھائی 2 روٹی کی بھوک ہے یار, تو 2 ہی کھاؤ گے نا. 3 کھاؤ گے تو بولو بیمار پڑو گے یا تندرست رہو گے؟ بیمار پڑ جائیں گے. تو ولا تسرفو, سارا علاج اس لفظ کے اندر موجود ہے, اس کلمے کے اندر. کھاؤ بھائی کھاؤ, جائز چیزیں کھاؤ. اچھا جی جائز چیزیں پیو, لیکن حد سے آگے نہ بڑھو. 1 گلاس پانی کی پیاس ہے اور یہ پی رہے ہیں غٹ غٹ پانی, تو پیٹ تو پھول کر آئے گا. تو اللہ پاک نے پورا علم طب اس کلمے کے اندر جمع فرما دیا. کلو واشربو ولا تسرفو. دیکھ لیا آپ, جب آپ پیٹ سے زیادہ کھاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے؟ اس لیے سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو, 1 پانی کا, 1 کھانے کا اور 1 سانس کا. کبھی بیمار نہیں پڑو گے, کبھی بیمار کوئی سی بیماری آئے گی نہیں.
کیونکہ آپ پیٹ سے کم کھا رہے ہیں. کم کھانے میں فائدہ ہے اور زیادہ کھانے میں ہر طرح نقصان ہی نقصان ہے. چنانچہ یہ تو ہوا جسمانی اصلاح کا بیان، اور روحانی اصلاح سبحان اللہ. ہر آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی اصلاح فرمائی ہے. شرک سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ یہ روحانی اصلاح ہے. کفر سے بچایا، روحانی اصلاح ہے. نفاق سے بچایا، روحانی اصلاح ہے. زندقے سے بچایا، روحانی اصلاح ہے. دہریت سے بچایا، روحانی اصلاح ہے. خروج سے بچایا، یہ روحانی اصلاح ہے. اللہ پاک کو ایک ماننے پر برانگیختہ فرمایا، یہ روحانی اصلاح ہے. اس لیے فرمایا گیا فَأَنذِرْ، اٹھو بھائی. یہ پبلک کو کون سمجھائے گا؟ آپ اٹھیے اور اعلان کیجئے. اب یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، اندر کی بات ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر بھیجے گئے نبی بنا کر، تو وہ زمانہ اور اس وقت کے حالات آپ کے موافق تھے یا مخالف تھے؟ بولو جی، کیسے مخالف تھے؟ تھوڑے بہت یا بہت سے؟ ارے تیرت گاہ بنا ہوا تھا مکہ مکرمہ. کیا بنا ہوا تھا؟ تیرت. جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تیرت ہوتا ہے، تیرت گاہ. اور قریش، قبیلے قریش کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ اس کے مجاور بنے ہوئے تھے، اس کے مجاور بنے ہوئے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا مندروں کے اندر، دیکھا ہوگا پجاری رہتا ہے وہاں پر، ہر وقت پوجا کرتا رہتا ہے. یہ لوگ بھی اپنی دھاک جماتے تھے. تو سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر آتے تھے. خانہ کعبہ خالی تھا یا وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے؟ بولو جی، ہاں بولتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بت پرستی سے منع کرتا ہے. پھر یہاں پر خانہ خدا بھی اور بت بھی، بت خانہ بھی، صنم خانہ، صنم خانہ. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے تو کافروں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے. یہ بخاری میں سرکار نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس سے چاہے کام لے لے. بس اوقات داڑھی منڈے سے کام لے لیتا ہے اور داڑھی والا دیکھتا رہ جاتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ بہت واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے. چنانچہ سخت ترین مخالف ماحول، اینٹی، اور اس اینٹی ماحول کے اندر اعلان کیا کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا کروایا ہے؟ شرک سے بچو. یہاں شرکی شرک تھا یا توحید تھی؟ بولو جی کیا تھا؟ شرکی شرک تھا یار. ہر چیز میں شرک تھا، ملاوٹ تھی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسروں کی وہ عظمت کے قائل تھے، دوسروں کی بڑائی بھی بیان کرتے تھے، جبکہ بڑائی کے قابل صرف کون ہے؟ اللہ. صرف ایک خدا بڑائی کے قابل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس لیے تو نماز کے اندر بار بار کیا کہلواتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. وہ دوسروں کی بھی جے جے کار کرتے تھے، جے حبل، جے لات، جے منات، جے عزا، نہ معلوم کتنے کتنے بتوں کی جے جے کار بولتے تھے. ہمارے ہاں جی بڑائی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں. اور اگر ہے تو نبیوں کی، وہ بھی اللہ کی عطا سے.
اللہ نے ان کے درجے کو بلند فرمایا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اللہ کی عطا سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا صحابہ کرام کی وہ بھی اللہ کی عطا سے، اولیاء کرام کی وہ بھی اللہ کی عطا سے۔ حقیقی بڑائی کس کے اندر ہے؟ زور سے بولو، اللہ کے اندر۔ باقی تو سب عطا ہے، عطائی بڑائی۔ اللہ نے عطا کی تو آدمی بڑا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ کوئی ہم نے آپ نے کوئی دھاندلی کی تھی اللہ سے کہ ہمارا مقام اونچا کر دے، اشرف المخلوقات بنا دے؟ کبھی نہیں۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اینٹی ماحول میں بھیجا کہ جا کر اعلان کرو بڑائی کے قابل صرف اللہ ہے۔ اب حضور کیسے؟ آپ سوچئے، اگر آپ کسی اینٹی ماحول میں چلے جائیں جہاں بدعات ہوں، خرافات ہوں، جہاں مسجدیں خالی پڑی ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہ کی جاتی ہو بلکہ غیر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، آپ وہاں پہنچ جائیں تو یہ حق بات کہنا آپ کے لیے آسان ہوگا، بہت مشکل ہوگا؟ بولے جی۔ ابھی ہمارے حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ میاں مسجد بنانا کتنا مشکل تھا۔ کیوں جی؟ بہت مشکل تھا، لیکن حکمت عملی سے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اینٹی ماحول میں کسی حق بات کو زبان سے کہہ دینا یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہہ دینے سے آدمی گھبراتا ہے۔ ایس ڈی ایم، ڈی ایم، منتری، سنتری گھبراتا کہ نہیں گھبراتا؟ لہذا شریعت میں کہا گیا کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا یہ بہت بڑا جہاد ہے، ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی۔ لہذا اس مخالف ماحول میں یہ کہہ دینا کہ بڑائی صرف اللہ کی ہے، کس کے بلبوتے پر کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ؟ بولو، کس کے بلبوتے پر؟ بھئی وہ تو انسان ہیں، انسانوں کو انسان مار سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے بھروسہ کس کے اوپر کیا؟ اللہ پر کیا، اور اللہ نے تمام وسیلے واسطے کاٹ دیے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے سارے وسیلے واسطے کاٹ دیے۔ یہ دیکھو، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا یا باپ تھا؟ بولو جی۔ عبداللہ کا انتقال ہوا ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے؟ ولادت سے پہلے۔ تو باپ کی حمایت تو یوں اٹھا لی۔ جب 6 سال کی عمر تھی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو دادا کی حمایت بھی اٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد ماں کی حمایت اٹھا لی، جب 8 سال کے تھے تو ماں بھی نہ رہی آمنہ، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 50 سال کی تھی جی، تو خدیجہ الکبریٰ بیوی کا، وفادار بیوی کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور چچا ابو طالب کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ یہ سارے واسطے مددگاروں کے باقی رکھ کے اللہ نے کاٹ دیے۔ بولو جی۔ باپ کا سایہ بھی اٹھا لیا، دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا، ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا، چچا کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور قبیلے والوں کا سایہ تو پہلے دن سے اٹھا ہوا تھا۔ قبیلے قریش کا جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قبیلے والوں کا سایہ بھی اٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے یہ تمام وسیلے اور واسطے مدد کے اٹھا کر حضور کو بھیجا کہ اب باپ کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہنا ہے، دادا کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہنا کہ اللہ ایک ہے، بیوی کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہنا کہ اللہ ایک ہے، قبیلے والوں کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہنا کہ اللہ ایک ہے، رشتہ داروں کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں کہنا اللہ ایک ہے، اکیلے خدا کے بلبوتے پر کہنا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے، سارے وسیلے واسطے کاٹ دیے۔ حکمت تھی اس کے اندر، اور 3 دن کا
اگایا پچھایا تھا. جب آپ کی عمر 50 سال کی تھی تو بیوی کا سایہ بھی اٹھا اور 3 دن کے بعد چچا کا سایہ بھی. اس لیے یہ جو سال تھا آپ کو نبی بنے ہوئے 10واں سال تھا. کتنا؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، 50ویں سال میں یہ ساری صورتحال یہ ہاتھ سے پیش آ گئے. تو سرکار نے فرمایا یہ عام الحزن ہے. کیا ہے؟ افسوس کا سال. کائے کا؟ وفادار بیوی بھی گئی اور وفادار چچا بھی گیا. یہ دونوں ظاہری واسطے اللہ نے اٹھا لیے. فرمایا جب میں موجود ہوں تو چچا کے سائے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو جی. جب میں موجود ہوں تو وفادار بیوی ہو یا بے وفا اس کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکیلے خدا کا سایہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کی بات پوری ہو کر رہتی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. کسی کی چلے نہ چلے اللہ کی چلتی ہے. لہذا فرمایا کہ میرے بھروسے کے اوپر یہ سارے کام کرنا. آپ دیکھ لیجئے آپ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں طاقت محسوس ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ کے نام پر چلا ہوں، اللہ کے نام پر چلا ہوں. نہ ہم رہے غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے غم اٹھانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. اب تو وہی اللہ ہی اللہ ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. اللہ ہی اللہ ہے. سرکار تو بہت زیادہ غمگین رہتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لہذا فرمایا گیا کہ اٹھئے اٹھئے، کام کریے، باہر نکلیے، لوگوں سے بات چیت کیجئے. اسی سے میں کہتا ہوں کہ ایک جگہ کونے میں بیٹھنے والا مالا لے کر یا آنکھیں بند کر کے ایک کونے میں بیٹھنے والا حضور کا پیروکار نہیں ہے. حضور کا پیروکار صلی اللہ علیہ وسلم. نکلنا پڑے گا، جانا پڑے گا. جیسے ہم اور آپ یہاں پر آئے کہ نہیں آئے یا گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب گھر بیٹھیں گے تو کچھ دین کی نہیں دنیا کی کوئی سی بھی لائن ہو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی. ہجرت تو کرنی پڑے گی، گھر تو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہا جاتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کیا کہا میں نے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.